اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جس وقت میدان احد میں مسلمانوں نے درہ چھوڑ دیا یا اس دستے نے درہ چھوڑ دیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر انہیں کھڑا کیا تھا اور وہاں سے راستہ تھا اس طرف آنے کا جہاں مسلمانوں کا معسکر اور ان کی فوج نے اپنا مقام بنایا ہوا تھا، تو اکثریت جو تھی وہ یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی ہے اور اب کافر بھاگ رہے ہیں، خواتین بھی ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جو ان کو حوصلہ دینے کے لیے اور ان کو بھاگنے سے روکنے کے لیے کہتی تھیں کہ ان تقبلوا نعانق و ان تدبروا نفارق نحن نفرش النمارق و ان تدبروا نفارق۔ یہ خواتین نے بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ پنڈلیوں سے اٹھ رہے ہیں اور ان کی پازیبیں جو ہیں وہ جھلک رہی ہیں اور دکھائی دے رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنا ہوش نہیں رہا تھا، جو قلم بردار تھے وہ تو خیر ڈھیر ہو گئے، اور دوسرے جو لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان کو خوف زدہ کر دیا، اور جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت احد میں شریک تھے تو میں سمجھتا تھا کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب آخرت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کوئی جو ہے کسی کے دل میں وہ بات نہیں ہے کہ کوئی دنیا کی کسی طلب کے لیے آیا ہوا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا نا منکم من یرید الدنیا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ اخلاص والا معاملہ جو ہے نا یہ بہت اونچا معاملہ ہے۔ کئی ساتھی ایسے تھے جن کے دل میں فتح کی بات، غلبے کی بات، غنیمت کی بات، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا یہ آ جاتی ہیں انسان کے دل میں، لیکن کئی لوگ واقعتاً ایسے ہی تھے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اللہ رب العزت نے سب کے اوپر یہ نہیں کہا کہ سارے ہی تم دنیا کے طلبگار تھے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کچھ لوگ تھے ایسے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب جماعت کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے عمل کا بھی دوسروں کے اوپر اثر پڑتا ہے اور ان کی نیت کا بھی دوسروں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے جماعت کی تربیت کا انسان کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، یہ تو کچھ لوگ تھے جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ لوگ تو بالکل آخرت کے ہی طلبگار تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ رب العزت نے اس لغزش کی وجہ سے اور اس جو ان کے مقام اور مرتبے کا تقاضا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں اور انہیں جس طرح کا اہداف کا تعین کرنا چاہیے اور جس طرح ان کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ جب جماعت کے اس دستے سے نہیں ہو سکا جس کو ایک بڑی اہم جگہ کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے نا وہ ان کو مزہ چکھایا۔ تو اللہ نے فرمایا لیبتلیکم، اللہ رب العزت تمہیں آزمائے، اور آزمایا کس لیے جاتا ہے؟ نکھارنے کے لیے۔ آزمایا کس لیے؟ ابتلا جو ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ کھوٹ نکل جائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ تسلی بھی دلائی اور لوگوں کے
ذہنوں کو بھی صاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور ان کے ایمان کی نفی نہیں کی, اس لیے کہ ایمان جو ہے یہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے, اور اس میں بعض لوگ تو بہت آگے کے درجے کے ہوتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہے وہ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں, اور بعض جو ہے نا وہ ظالم لنفسہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ سارے ہی اہل ایمان کے اوپر فضل فرمانے والے ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اور اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب کے اوپر غالب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کا منظر پیش کیا اور اسے ان کے سامنے رکھ دیا. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد, جب تم بھاگے جا رہے تھے اونچان کی طرف. اسعدہ کا معنی ہوتا ہے چڑھائی میں جانا, اور پھر جب انسان کسی طرف دیکھے نہ اور بالکل بکٹٹ دوڑنا شروع کر دے, اور اس کے لیے بھی اسعدہ کا لفظ بولتے ہیں. اس تصعدون, جب تم بھاگ رہے تھے, بکٹٹ بھاگ رہے تھے, اس لیے کہ بڑی جو ہے نا وہ کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ پیچھے سے بھی گھوڑ سوار آ گئے اور آگے سے بھی وہ, اور شیطان نے ان کو جو بھاگ رہے تھے ان کو کہا عباد اللہ اخراکم, اوے اللہ کے بندو, او پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو, پیچھے سے تمہاری کمک اور تمہاری مدد جو ہے اس نے آ کر حملہ کر دیا ہے, اور اب مسلمانوں کو جو ہے نا گھیر لیا ہے انہوں نے, تو تم میدان چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہو. یہ پلٹے پھر, یہ بھاگنے والے بھی پلٹے اور پیچھے والے بھی حملہ آور ہو گئے. تو یہ کیفیت ہوگی پھر ان کی کہ انہیں اپنوں کا بھی ہوش نہ رہا. دو جو بندے تھے وہ شہید ہو گئے بیچارے مسلمانوں کے. حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اپنے مسلمان آدمی ہیں, مسلمانوں کی تلواروں سے وہ شہید ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے ابھی ابھی یا عباد اللہ ابھی ابھی, لیکن پتہ ہی نہیں چلا. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ان سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دیت دے دیتے ہیں. غلطی سے مسلمان کہنے لگے نہیں, میں نے ان کو معاف کر دیا, میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, یہ بزرگ تھے, ان کو پیچھے رکھا ہوا تھا کہ آپ سامان کے اندر رہیں اور اس کی نگہداشت کریں, اور خواتین بھی موجود تھیں. لیکن جس وقت یہ کیفیت ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی جو تھے وہ سراسیمگی کے اندر بھاگ کھڑے ہوئے, تو تھوڑے لوگ جو تھے وہ وہاں 10-12 آدمی جو تھے وہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ, میری طرف آؤ اللہ کے بندو, کدھر جا رہے ہو, میری طرف آؤ میری طرف آؤ. تو پھر بڑے بڑے صحابہ جو تھے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, عبد الرحمن بن عوف, یہ سارے جو تھے نا متوجہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کی طرف جائیں. بلکہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قریب ہی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھاگنے والوں میں نہیں تھے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی. بہرحال کچھ لوگ جو تھے نا وہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے, لیکن حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت ابو طلحہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص اور کچھ انصار کے نوجوان, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار بنا کے کھڑے ہوئے تھے. انہوں تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا کہ کسی کو ادھر آنے نہیں دیتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, تمہارے پیچھے سے اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا. فاصابکم غما بغم, تو اللہ رب العزت نے تمہیں غم پہ غم دیا, غم پر غم. بے جو ہے کبھی اللہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے, غم کے اوپر غم جو ہے اللہ رب العزت نے یہ تمہیں دیا. اور اس کا مقصد کیا تھا اتنے غم پہنچانے کا, کہ ایک تو جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس میں نقصان ہو گیا, اور ساتھی شہید ہو گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر اڑ گئی, اور مسلمان جو تھے وہ پھر شرمسار بھی ہوئے. تو ان ساری چیزوں کا جو غم تھا اللہ رب العزت نے
یہ ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اور ایک سے بڑھ کر ایک، اور سب سے بڑھ کر وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ تم جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کا غم نہ کرو، اور جو تکلیف اور پریشانی آئی ہے اس پر تم افسوس زدہ نہ ہو اور تمہارا حوصلہ بلند ہو جائے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اگر انسان کو کمزوریوں کا تجربہ نہ ہو اور مصیبتیں اور مشکلیں انسان کی زندگی میں نہ آئیں تو پھر انسان اتنا نازک مزاج ہو جاتا ہے کہ ذرا سی چیز بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو انسان کو ایسا بنانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے مشکلات سے گزارا جائے، اسے مشکلات سے گزارا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مسلمان جماعت کی تربیت فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس معرکے کے اندر انہیں اس مرحلے سے گزارا جو شخصیت بنانے کا مرحلہ تھا، تعمیر شخصیت کا، اور انہیں اس مقصد کے لیے تیار کرنا تھا کہ زندگی جو ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ صرف کامیابیاں ہی ہوں، صرف انسان جو ہے وہ آگے سے آگے ہی بڑھتا رہے، لیکن کبھی انسان کو ٹھوکر بھی لگتی ہے، کوئی انسان گرتا بھی ہے۔ تو اس صورتحال میں انسان کو اپنے آپ کو تیار، اس صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اور پھر جب غم اور پریشانی آتی ہے پھر دوسری پریشانی آتی ہے، پھر دوسری پریشانی آتی ہے، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے نا مشکل اور غم جو ہے وہ غم رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے، اس نے بڑی عجیب بات کہی ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان، یعنی انسان رنج کا عادی ہو جائے نا تو مٹ جاتا ہے رنج، پھر رنج نہیں رہتا، پھر رنج نہیں رہتا۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، اتنی مشکلیں مجھ کے اوپر پڑی زندگی میں کہ اب مشکل ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ نرم گرم چشیدہ ہے، یعنی سرد گرم چشیدہ ہے، سرد گرم چشیدہ ہے، اس نے ٹھنڈے بھی جھیلے ہوئے ہیں اور اس نے گرم بھی جھیلے ہوئے ہیں، اب یہ حوصلہ مند رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا جب کسی آدمی کی تربیت کرتے ہیں اسے قائد بنانے کے لیے تو اس کی زندگی کے اندر اس طرح کے مراحل لے کے آتے ہیں کہ یہ خوف اور خطرے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو رکھ سکے اور عیش اور نعمت کی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو رکھ سکے۔ ایسا عیش پرست نہ ہو کہ ہر چیز کو بھول جائے، اور ایسا ڈرپوک نہ ہو کہ ذرا خطرہ آیا تو انسان اپنے اوسان ہی کھو بیٹھے۔ تو اس طرح تربیت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہ تربیت کا انتظام فرمایا ہوا ہے، واللہ خبیر بما تعملون۔ تو بہرحال پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم۔ اس کے بعد جب صحابہ پلٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور ان صحابہ نے جان دی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہوئے تھے، 9 تو انصار کے نوجوان جو ہیں ایک کی جگہ پر دوسرا اور دوسرے کی جگہ پر تیسرا، ایک ایک کر کے ان کے نرغے کو روکنے کے لیے اور ان کی جو باڑ تھی اس کو توڑنے کے لیے اور ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے یہ قربان ہو گئے۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر اندازی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا، ارمی فداک ابی و امی، ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ انہوں نے تیر برسا کے ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نا ایسے جیسے بندہ نہیں کسی کو اپنی اوٹ میں لے لیتا ہے، ایسے تھے، اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والوں کو ایسے روکا ہوا تھا، ان کے جسم کے اوپر زخم لگے، ان کا ہاتھ انگلیاں کٹ گئیں، ان کی ہاتھ شل ہو گیا ان کا، اللہ اکبر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ جب یہ سورۃ الاحزاب میں جنگ خندق کے موقع پر آیت نازل ہوئی نا تو کسی نے پوچھا کہ کون ہے یہ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان میں سے ہے، یعنی یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے جان کی بازی لگا دی تھی، اس نے تو جان دے دی تھی، اللہ نے بچا لیا، یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، اس نے تو اپنی جان لگا دی تھی، اتنی زندہ شہید ہے یہ،
اللہ اکبر، حضرت طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اور بھی صحابہ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کے کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ام عمارہ جو جن کا نام نصیبہ بنت کعب ہے، ان کا بھی، انہوں نے بھی تلوار چلائی اور دشمنوں کو ہٹایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ نظر آتی تھی، ام عمارہ نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بھی نازل کر دیے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھے۔ لیکن یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچی، زخم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، یہ کس لیے؟ یہ دکھانے کے لیے اللہ وہ ہے اور یہ بندہ ہے، اور بندوں کے اوپر حالات آتے ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں سے بندوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں ہے ایسا جو یہ کہے کہ اس کے اندر وہ صفات ہیں اور اس کی وہ حیثیت ہے جو اللہ رب العزت کی ہے، نہیں، اللہ صرف ایک ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے سے گزارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بلند کرنی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمانی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیش آئی، یہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی حکمتیں تھیں، مسلمانوں کی تربیت بھی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی بلند کرنا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلو لوگوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، معجزات یہ غلو کا باعث بنتے ہیں نا۔ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، انہیں خدا بنا دیا، ان اللہ والمسیح ابن مریم، اور اس کو ان کو اللہ کا جز بنا دیا، ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ان کے بارے میں یہ غلو کیا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ غلو کا راستہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا، اور مسلمان پھر وہ جو جماعت تھی وہ تو بالکل موحد جماعت تھی، اور ان کی توحید خالص ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پھر احد کے معرکے کے بعد مسلمانوں کی ہمیشہ مدد فرمائی، مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ تو ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس غم کے پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹے، اور ان پہاڑوں کے اندر تم نے جب ثابت قدمی دکھائی تو اللہ رب العزت نے انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، امن اور اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نعاس اونگ طاری کر دی، یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو یہ ڈھانپ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی نیند تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور ہاتھ سے تلوار گرتی تھی اور میں ایسے جھک جاتا تھا، پھر پکڑتا تھا، پھر گر جاتی تھی۔ اب میدان کے اندر یہ صورتحال ہے، نیند کا آ جانا، یہ یعنی کیسی چیز ہے؟ یہ انسان کی تو نیند اڑ جاتی ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، تو نیند کا آنا یہ خالص اللہ کی طرف سے۔ اور جنگ بدر میں بھی اللہ رب العزت نے اللہ کی طرف سے امن و اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیند جو ہے یہ طاری کر دی۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا، طائفۃ منکم۔ لیکن یہاں پھر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر کچھ کمزوری تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ایسی تھی جنہیں صرف اپنی جان کی فکر تھی، قد اہمتہم انفسہم، انہیں فکر لگی ہوئی تھی اپنی جانوں کی، ان کو پریشان کر رکھا تھا ان کی جانوں نے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے متعلق ایسے گمان کرتے تھے جو ناحق ہیں، یعنی اچھا گمان نہیں ہے، اور وہ جاہلیت کا گمان ہے۔ اس کی تفسیر یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کا گمان کرتے تھے۔ جاہلیت کے اندر لوگ جب ایمان اور علم کے حقائق سے آشنا نہیں تھے تو اللہ رب العزت کی پہچان بھی نہیں تھی، اور اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی حکمت، اور اللہ رب العزت کی نصرت حمایت، ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ تو سارے بتوں کے اندر ہی پھنسے ہوئے تھے اور انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ وہ جو جاہلیت کے دور میں اللہ رب العزت کے متعلق جو لوگوں کے اندر ایسے گمان ہوتے تھے، یہ گمان ان کے اندر بھی آ گئے کہ
اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ کا ہٹ جانا، یا اللہ رب العزت کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوڑ دے گا اور اللہ رب العزت ہماری مدد نہیں کرے گا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے ذہن میں آئیں. کمزور ہے انسان. اور پھر آگے اس کی تفصیل بھی آ گئی. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے لیے بھی معاملے کی کوئی چیز ہے. حل لنا من الامر من شیء، الامر جو فیصلہ ہے اس میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، اور پھر وہ جو مشورہ بڑے عمر رسیدہ لوگوں کا تھا، اور ابن ابی بھی اس میں ان کے ساتھ شریک تھا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی بات نہیں مانی، اور نوجوانوں کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اکثریت تھی ان کی بات کو آپ نے دیکھا اور وہ فیصلہ فرما دیا. تو یقولون حل لنا من الامر من شیء یرحمک اللہ، تو اس کے بارے میں بھی وہ سوچ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس کی وجہ سے ایسے ہوا. یا جو صورتحال پیش آئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ ہم کچھ حالات کے اوپر کنٹرول کر سکیں، کچھ اس کو جو ہے نا آنے والے وقت کے اندر اس کو آگے پیچھے کر سکیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے سارا امر. اللہ رب العزت خالق بھی ہے اور امر بھی اسی کا چلتا ہے. شرعی امر بھی اللہ کے لیے ہے اور تکوینی امر بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے. تکوینی امر کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تکوینی امر کے اندر اللہ رب العزت کا امر یہ ہے، جو ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو صبر اور رضا اور اللہ کے اوپر حسن ظن اور اعتماد اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور باقی وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، تو مشورے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب مشورہ دیا جاتا ہے پھر تو انسان اپنی پوری خیرخواہی کے ساتھ جو چیز سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان جماعت کے لیے بہتر ہے اس کا مشورہ دے. مان لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس میں برکت آ جاتی ہے. اور اگر نہ مانا جائے تو پھر بندہ یہ نہ کہے کہ میری بات نہیں مانی گئی، یا تو میں اب شریک ہی نہیں ہوں گا، یا میری بات نہیں مانی گئی، تو انسان تان ملامت کرے اور ان کو جو ہے نا الزام دے کہ تم نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا. یہ بات جو ہے نا ایسا نہیں پھر ہونا چاہیے. پھر اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ بس قدر اللہ و ما شاء فعل، اب اللہ رب العزت نے ایسے ہی مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا کر دیا، اور اسی میں انشاءاللہ العزیز ہماری بہتری ہے. دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہے. دنیا میں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا مل جائے گی. تو یہ چیز انسان کو سیدھا کر دیتی ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی اور ہماری بات کے اوپر جو ہے نا عمل کیا جاتا تو ما قتلنا ہاہنا، آج یہ صورتحال پیش نہ آتی. مدینہ میں ہوتے تو وہاں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا بھی آسان تھا اور ان سے بچاؤ بھی کیا جا سکتا تھا. یہاں میدان کے اندر آ کے تھوڑی تعداد اور ان میں سے بھی کچھ چلے گئے اور باقی جو تھے ان کو یہ صورتحال پیش آئی. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تو جس نے تلوار سے دنیا سے جانا ہے وہ میدان میں ہو تب بھی چلا جاتا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا تب بھی چلا جاتا ہے. گھر میں ہو تب بھی چلا جاتا ہے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اور جہاں جس نے جانا ہوتا ہے وہیں انسان پہنچ جاتا ہے. تو جو آدمی قسمت میں یہ لے کے آیا کہ اس نے گولی سے مرنا ہے، وہ محاذ پہ گولی سے مر جائے یا گھر بیٹھے گولی سے مر جائے یا اپنی گولی سے ہی مر جائے. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بندوق صاف کر رہا ہے اور گولی چل گئی، اور پتہ نہیں ہے انسان کو کہ جس میں گولی ہے اور وہ ایسے کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو جو مقدر ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اور اس کے اندر یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جو تمہارے دلوں کے اندر تھا اللہ رب العزت اس کو نکالنا چاہتا ہے. لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اسے صاف کرنا چاہتا ہے، اس کی تمحیص، اس کو اللہ تعالیٰ دھونا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. جو لوگ اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگے تھے
ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں بہکایا تھا اور پھسلایا تھا ان کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو نیکی جو ہوتی ہے یہ نیکی کا پیش خیمہ اور اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اور گناہ کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، اور گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، گناہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ جو ان سے لغزش ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگے، اور یہ جو کمزوری ان سے ظاہر ہوئی، اس کا سبب کیا تھا؟ ببعض ما کسبوا، کچھ کوتاہی تھی ان کے اندر